سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 14۔ قبائل میں دعوت اسلام۔ اہل طائف کا ظالمانہ سلوک بھی ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضبوط ارادوں کو متزلزل نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا، جس کے لیے حج کے ایام بہترین تھے۔ ان ایام میں عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آتے اور کئی دن ٹھہرتے۔ مکے کے آس پاس میلے بھی لگتے تھے اور لوگ بڑی تعداد میں ان میں شریک ہوتے۔ رسول اللہ ان اجتماعات میں ایک ایک قبیلے کے پاس تشریف لے جا کر حق کا پیغام پہنچاتے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے، جس کا یہ اثر ہوا کہ پورے جزیرہ عرب میں اسلام کی آواز پہنچ گئی۔ قبیلہ اوس اور خزرج میں اسلام۔ اوس اور خزرج مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے۔ یہ قبیلے مدت دراز سے مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ کاشتکاری ان کا پیشہ تھا۔ ان کے ارد گرد یہودی آباد تھے جو مالدار تھے۔ یہود ضرورت مند لوگوں کو سود پر قرض دیتے اور بڑی سختی سے وصول کرتے تھے۔ دوسری طرف اوس اور خزرج آپس میں دست و گریبان رہتے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرمایہ دار یہودی ان پر حکومت کرتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے کچھ تو آپس کی رقابت کی وجہ سے اور کچھ یہودیوں سے سودی قرضے کے بوجھ سے تباہ حال تھے۔ یہود کی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے تشریف لانے کی خبر تھی، جس کی آمد کے انتظار میں یہود کی اکثر محافل میں ان کے پیدا ہونے کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ یہ باتیں اوس اور خزرج بھی سنا کرتے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال رجب کے مہینے میں کچھ افراد آئے۔ اس قافلے کے آنے کا حال رسول اللہ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو منا میں عقبہ کی گھاٹی میں، جہاں اب مسجد عقبہ بنا دی گئی ہے، تشریف لے گئے۔ مدینے کے یہ افراد وہی قیام پذیر تھے۔ انہوں نے بڑھ کر رسول اللہ کی قدم بوسی کی اور آپ سے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ ان سے ملے اور انہیں سورہ ابراہیم کی آیات پڑھ کر سنائی۔ ابھی رسول اللہ نے چند ہی آیات تلاوت کی تھیں کہ وہ لوگ کلام الہی کی اثر آفرینی سے دم بخود ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بولے، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہم آئے دن یہود مدینہ سے سنتے رہے ہیں۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے بازی لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے اسلام قبول کیا۔ ان سب کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ مدینے کے ان خوشبخت سابقین اسلام کے اسماء گرامی یہ ہیں: ابو امامہ اسعد بن زرارہ، ابو الہیثم بن تیہان، عوف بن حارث، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ اور جابر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بیعت عقبہ اولا۔ قبیلہ خزرج کے 6 لوگوں کا قبول اسلام گویا انصار میں طلوع صبح و سعادت کے مترادف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک نفوس جب دولت ایمان سے مالا مال ہو کر مدینے واپس گئے تو انہوں نے وہاں نہایت تندہی سے
دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان پاکیزہ نفوس کی شب و روز مساعی سے مدینے کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال سن 12 نبوی میں ایام حج میں مدینے سے 12 مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے پہنچے۔ ان میں 10 قبیلہ خزرج اور 2 قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 12 حضرات میں پچھلے سال رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے والے 5 اشخاص بھی شامل تھے۔ اس سال پہلی مرتبہ حاضر ہونے والے 7 اشخاص کے نام یہ ہیں: معاذ بن حارث، زکوان بن عبد قیس، عبادہ بن صامت، ابو عبد الرحمن یزید بن ثعلبہ اور عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان افراد کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، جبکہ باقی 2 افراد عقبہ بن عامر بن نابی اور عویم بن ساعدہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ ان 12 خوشبخت حضرات نے ان باتوں پر رسول اللہ کے دست اقدس پر بیعت کی: ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہم چوری اور زناکاری نہیں کریں گے۔ ہم اپنی اولاد یعنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کھائیں گے، اور ہم ہر اچھی بات میں رسول اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ مکے سے مینا جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینے میں اسلام کی اشاعت۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے شرکاء نے مکے سے رخصت ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں قرآن پڑھانے، دین کی باتیں سکھانے کے لیے ایک معلم ساتھ بھیجیں۔ رسول اللہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا۔ یہ عبد مناف کے پوتے اور ابتدا ہی میں مشرف با اسلام ہونے والوں میں سے تھے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ خزرج کے فرد کے گھر قیام کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر لوگوں کے گھروں میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچانے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پاکیزہ کردار سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کر دی۔ مدینے کے گھر گھر میں اسلام پھیلنے لگا۔ 1 سال کے اندر اس شہر کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ بیعت عقبہ ثانی۔ اگلے سال سن 13 نبوی رجب کے مہینے میں جب حج کا موسم آیا تو مدینے سے 73 مرد اور 2 عورتیں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ حاضر ہوئے۔ وہ اپنی قوم سے چھپ کر ایام تشریق میں رات کے وقت عقبہ مینا میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ اگرچہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ محمد اپنے خاندان میں بڑی عزت رکھتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اب یہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر تم مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ مدینے کے سردار برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ ابھی اتنا کہہ پائے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، یہود سے ہمارے تعلقات ہیں،
جو بیعت کے بعد ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں چلے جائیں۔ رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ رسول اللہ کے یہ ارشادات سن کر سبھی بیعت کرنے لگے تو اس وقت عباس بن عبادہ انصاری نے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ بیعت عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے، اس لیے اچھی طرح سمجھ لو کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب ہمارے شرفاء قتل ہوں، ہمارا مال برباد ہو جائے اور ہماری عزت و ناموس خطرے میں پڑ جائے۔ اس وقت ایسا نہ ہو کہ مشکلات و مصائب کے ہجوم سے گھبرا کر تم رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو۔ سب انصار نے بیک آواز کہا، ہاں ہم سب خطرات دیکھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سب نے رسول اللہ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ بیعت کے بعد رسول اللہ نے ان سے فرمایا، آپ دینی امور کی حفاظت کے لیے اپنے 12 نقیب منتخب کر لو۔ انہوں نے خود ہی اتفاق رائے سے 12 نقیب منتخب کر لیے، ان میں سے 9 قبیلہ خزرج اور 3 قبیلہ اوس سے تھے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں SiratLibrary.com۔ ہجرت مدینہ۔ جب قریش مکہ کو اہل مدینہ کے اسلام لانے کا علم ہوا تو مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ قریش نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، انہیں سخت اذیتیں دیں، مگر شہدائان اسلام کے لیے ہادی برحق کے حکم سے سرتابی ممکن نہ تھی۔ بعض کے بیوی بچے چھین لیے گئے، بعض کے مال و املاک ضبط ہوئے، مگر کفار مکہ کے یہ حربے ایمان کی دولت اور حق کی آواز کو ختم نہ کر سکے۔ تمام مسلمان چھپ چھپا کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین قریش میں اپنی ہجرت کا یہ کہہ کر اعلان کر دیا، جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو کل اس وادی میں وہ مجھ سے ملے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ مکے سے تمام صحابہ کرام اپنا مال و اسباب، گھر بار اور کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 2 ماہ کے اندر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ صرف اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رہ گئے۔ مسلمانوں کو مدینے بھیجنے کے باوجود رسول اللہ نے مکہ نہ چھوڑا۔ آپ اللہ کے حکم کے منتظر رہے۔ جب قریش کو یقین ہو گیا کہ مسلمان مدینے میں عزت و قوت کی زندگی بسر کرنے لگے ہیں تو ان کے سرداروں نے جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول جب رات کو اپنے بستر پر سو رہے ہوں تو انہیں گھیرے میں لے لیا جائے۔ ہر قبیلے سے ایک ایک باہمت اور عالی نسب جوان کا انتخاب کیا جائے، وہ مل کر یکبارگی رسول اللہ پر حملہ آور ہوں۔ اس طرح یہ خون سارے قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور کسی ایک آدمی پر اس کی ذمہ داری نہ ہوگی۔ بنو ہاشم اتنے بہت سارے قبائل سے بدلہ لینے کی جرت اور مطالبہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس ناپاک جسارت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انفال آیت نمبر 30 میں اس طرح بیان فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ رسول اللہ کا کردار تو دیکھو کہ مکے کے کافر آپ کے جانی دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک پورے مکے میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی صادق اور امین نہ تھا۔ رسول اللہ کو جب کفار مکہ کے اس منصوبے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں کی امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کیں۔ انہیں حکم دیا کفار کی یہ امانتیں ان کے سپرد کرنے کے بعد مدینے چلے آنا۔ میں اور ابو بکر اللہ کے حکم سے آج رات ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں۔ اس وقت کافروں نے تلواریں پکڑ کر در اقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ کی اعلیٰ ظرفی کا اندازہ کیجئے، وہ دشمن جو آپ کو جان سے مار دینے پر تلا ہوا ہے، رسول اللہ ان کی امانتیں پوری ذمہ داری کے ساتھ واپس کرنے کے لیے اپنے بھائی علی کے حوالے کرتے ہیں۔ تاریخ انسانی ایسی اعلیٰ ظرفی کی مثال نہ ڈھونڈ پائے گی۔ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزن نہیں پہنچے گی۔ رسول اللہ یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ جب شیر خدا علی خلیفہ بنے تو مختلف سازشیں ہوتی رہیں۔ ایک دوست نے جناب شیر خدا سے پوچھا، مولا کبھی چین کی نیند بھی سوئے ہیں؟ مولا کائنات علی نے فرمایا، جو نیند بستر رسالت پر ہجرت کی رات آئی ایسی نیند کبھی نہیں سویا۔ دوست نے پوچھا، مولا جان جانے کا ڈر نہیں تھا؟ مولا نے فرمایا، رسول اللہ نے مدینہ ملاقات کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ کے اس حکم کے بعد یقین تھا زندہ بھی رہوں گا اور مدینے بھی جاؤں گا۔ یہ ہے وہ ایمان جو صحابہ کا خاصہ رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ باہر تشریف لائے۔ مشرکین کی صفوں سے گزرتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے ایک مٹھی خاک لے کر ان کے سروں پر پھینکی اور درمیان سے گزر گئے۔ اس موقع پر محاصرین میں کوئی بھی نہ بچا جس کے سر پر خاک نہ پڑی ہو۔ مشرکین میں سے کوئی بھی رسول اللہ کو دیکھ نہ سکا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، بس وہ دیکھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر یہ سن کر کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کریں گے بہت خوش ہوئے۔ وہ پہلے ہی اپنے اور رسول اللہ کے لیے 2 سواریاں تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن اریقط سے معاوضے پر یہ طے کر لیا تھا کہ وہ آپ کو مدینے کی طرف جانے والے راستوں میں سے ایسے راستے پر لے جائے گا جو معروف نہ ہو، جس تک کفار قریش کی پہنچ نہ ہو۔ عبداللہ بن اریقط مدینے کی طرف جانے والے تمام راستوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یکم ربیع الاول سن 13 نبوی کو جمعرات کے روز مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے مکے پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے فرمایا،
خدا کی قسم، تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر یہاں سے مجھے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی مکہ کو نہ چھوڑتا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد جب صبح کا اجالا ہوا، محاصرین نے دیکھا کہ علی رسول اللہ کے بستر پر استراحت فرما رہے ہیں۔ کفار نے غضبناک ہو کر علی کرم اللہ وجہہ کو پکڑ لیا اور انتہائی درش لہجے میں کہنے لگے، محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اس وقت رسول اللہ کہاں ہے، میں ان کا پہرے دار نہیں ہوں، تم لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تم ہی نے انہیں نکالا اور وہ چلے گئے۔ کفار یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئے۔ جب کفار کو کچھ معلوم نہ ہو سکا تو بے نیل و مرام وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ 3 دن تک مکے میں رہے۔ وہ تمام امانتیں جو لوگوں نے رسول امین کے پاس رکھی تھیں ان کو واپس کر کے اکیلے عازم مدینہ ہوئے۔ ہجرت کی خبر حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے خاندان کے سوا کسی اور کو نہ تھی۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسما نے زاد راہ تیار کیا۔ حضرت اسما جب سامان باندھنے لگیں تو آپ کو کوئی رسی نہیں مل رہی تھی کہ جس سے آپ سامان باندھتیں۔ آپ نے اپنی کمر کا پٹکا کاٹ کر سامان باندھا، اسی لیے آپ کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر یہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن اریقط غیر معروف راستے سے لے جانے کے لیے آگے آگے تھا۔ رسول اللہ اپنے رفیق سفر کے ہمراہ غار ثور جو مکے سے 5 یا 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہاں پہنچ گئے اور یہاں قیام کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے عرض کی، میرے آقا آپ ٹھہریں، میں غار کی صفائی کر دوں۔ حضرت صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی۔ غار میں چند سوراخ تھے جنہیں اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا۔ ایک سوراخ جو رہ گیا تھا اسے اپنی ایڑی رکھ کر بند کر دیا۔ رسول اللہ اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کی آغوش میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوراخ سے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو سانپ نے ڈسا۔ صدیق اکبر شدید درد کے باوجود بے حس و بے حرکت بیٹھے رہے، مبادا کے کریم آقا کے آرام میں خلل واقع ہو، مگر شدت درد کی وجہ سے آنسو رسول اللہ کے چہرے اقدس پر ٹپک پڑے۔ رسول اللہ کی آنکھ کھلی تو ابو بکر صدیق کے متغیر چہرے کو دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ نے اس جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا جہاں سانپ نے ڈسا تھا۔ تکلیف جاتی رہی۔ قریشی مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مکے کا چپا چپا چھان مارا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ غار ثور میں 3 دن تک مقیم رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے رات کے اندھیرے میں مکے سے غار ثور میں آ جاتے اور رات بھر وہیں قیام کرتے، پھر صبح و سحر کے وقت وہاں سے واپس مکہ اپنے گھر چلے جاتے۔ دن بھر قریش جو کوئی نئی سازش یا منصوبہ بناتے آپ اسے یاد رکھتے اور شام کو رسول اللہ کو غار میں جا کر بتاتے۔ حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ روزانہ بکریاں چراتے چراتے غار کے منہ پر آ جاتا اور دودھ دو کر سید عالم کی خدمت میں پیش کرتا۔ دوسری طرف قریش مکہ نے ساری رات رسول اللہ کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اندر داخل ہو۔ صبح کے وقت جب کفار قریش کو رسول اللہ کے بچ کر چلے جانے کا علم ہوا تو وہ مکے کے معروف راستوں پر رسول اللہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے،
لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ بالآخر یمن کے راستے کا رخ کیا اور غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا شاید اس غار میں موجود ہوں۔ دوسروں نے جواب دیا دیکھتے نہیں کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جال بن رکھا ہے، کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے قدموں کی چاپ سنی تو بے چینی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے اگر ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 4 میں یوں آتا ہے، تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم کی تو کیا ہوا؟ ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ نے، جب نکالا تھا ان کو کفار نے۔ آپ دوسرے تھے دو میں سے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسکین ان پر اور مدد فرمائی ان کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور کر دیا کافروں کی بات کو سرنگوں، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بلند ہے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مزید برآں رسول اللہ نے یہ کہہ کر اطمینان دلایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اس کے بعد مشرکین مکہ واپس چلے گئے۔ غار میں تشریف فرما دونوں مقدس ہستیاں پتھروں کے لڑکنے اور کفار کے دور جانے کی آہٹ سن رہی تھیں۔ یہ اللہ ہی کی مدد تھی کہ کافر ناکام و نامراد لوٹ گئے۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس نے جالے کا گھر بنایا، اور تم سب جانتے ہو کہ تمام گھروں سے کمزور ترین مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ کاش وہ بھی اس حقیقت کو جانتے۔ اللہ کریم کی قدرت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مکڑی کا جال غار ثور کے منہ پر چند لمحوں میں بن گیا۔ مکڑی کے جالے کو کائنات کا رب سب سے کمزور بیان کرتا ہے۔ اس کائنات ارضی و سماوی کی سب سے بہترین شخصیت کو بدترین دشمن جو جان لینے کے در پہ ہیں، ان کی حفاظت کمزور ترین دلیل سے فرماتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت اور حفاظت کے لیے مکڑی جیسی ادنا اور کمزور مخلوق بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے حفاظتی ڈھال بنا دیتی ہے۔ مشکلات اور مصائب اللہ اپنے خاص بندوں پر ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے حسن انتخاب کی دلیل کے طور پر بھیجتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جتنے مصائب اور مشکلات جمیع انبیاء کو پیش آئے وہ مجھ اکیلے کو پیش آئے۔ اللہ کا محبوب ہونا آسان تو نہیں۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ حضرت ابو بکر کے اہل خانہ سے کفار کا سلوک۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو کفار نے حضرت ابو بکر کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔
حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر آئیں تو کفار قریش نے ابو بکر اور رسول اللہ کے متعلق پوچھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ اس پر ابو جہل نے انہیں اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ وہ سارے شیاطین مکہ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ دشمن کے ظرف اور کردار کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ جو نہتی معصوم بیٹی پر ہاتھ اٹھائے اس کے لیے حسن اخلاق کی کیا حیثیت ہوگی؟ رسول اللہ نے ایسے کم ظرف دشمنوں کو بدلہ اعلیٰ ظرفی کے ساتھ دیا۔ غار ثور سے مدینہ کی طرف عظمت اسلام کا سفر۔ جب اکابرین قریش رسول اللہ کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے اور 3 روز کی مسلسل تگ و دو بے نتیجہ رہی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد اور ابو بکر کو قتل کر دے یا زندہ گرفتار کر کے ان کے پاس لے آئے اسے ہر ایک کے بدلے 100 سرخ اونٹنیاں انعام میں دی جائیں گی۔ اس پر سراقہ بن جعشم 100 اونٹوں کے لالچ میں کائنات کے افضل ترین مہاجرین کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ 3 دن جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں غار ثور میں بسر فرمانے کے بعد رسول اللہ ابو بکر کی معیت میں عبداللہ بن اریقط اور عامر بن فہیرہ کو لے کر نکلے۔ یہ مقدس قافلہ اس طرح روانہ ہوا کہ ایک اونٹنی پر رسول اللہ اور حضرت ابو بکر تھے اور دوسری پر حضرت عامر یعنی حضرت صدیق اکبر کا غلام اور عبداللہ بن اریقط سوار تھے۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق عبداللہ بن اریقط نے عام راستہ چھوڑ کر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ یہ عظیم سفر ہجرت پیر کی رات شروع ہوا۔ رسول اللہ کا قافلہ دوسرے دن کی دوپہر تک چلتا رہا۔ دھوپ سے اہل قافلہ کے چہرے تمتما رہے تھے اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک چٹان نظر آئی، اس کے نیچے سایہ تھا۔ صدیق اکبر نے جگہ صاف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے عرض کی۔ حضرت ابو بکر نے قریب ہی بکریاں چرانے والے سے دودھ لیا اور ٹھنڈا کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ دھوپ کی تمازت کم ہوئی تو دوبارہ اپنی منزل کی راہ لی۔